الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے یہاں ایک رسم چل پڑی ہے رجب کے کونڈے۔ یہ رجب کے کونڈے، اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نظر و نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، حلوہ پوری بنانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کا قرآن و سنت سے ثبوت۔ نمبر دو، اس کو کس بینر تلے کیا جا رہا ہے۔ تو نمبر ایک، قرآن و سنت سے رجب کے کونڈوں کے تعلق سے کوئی صراحت، کوئی وضاحت، کوئی اس کی سند نہیں ملتی ہے۔ نمبر دو، کس نام سے کیا جا رہا ہے، وہ کتنا اچھا یا کتنا برا ہے، یہ پھر نمبر دو ہی کی بات رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کے لیے وہ تمام چیزیں جو دین کے مزاج سے وابستہ نہیں ہیں، یا دین کا وہ مزاج نہیں ہے، یا دین سے اس کا ثبوت نہیں ہے، دونوں ہی رد کے درجے میں ہیں۔ لہذا یہ 22 رجب کو نظر و نیاز کرنا، اور اصل میں اسے بینر جو دیا گیا، اسے جو نام دیا گیا ہے، وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا نام دیا گیا، کہ اصل میں حضرت امام صاحب کی پیدائش ہے 22 رجب المرجب کو، تو لہذا ان کی پیدائش کی خوشی میں اس لیے اس کو منایا جاتا ہے۔ اور امام موصوف کی طرف یہ تہمت بھی لگائی، یہ بے بنیاد الزام بھی ان پہ گھڑ دیا کہ انہوں نے یوں کہا ہے کہ میری جو وفات کا دن ہوگا یا یہ جو تاریخ ہوگی، اس دن جو ہے تمہیں میرے نام پہ نظر و نیاز کرنا ہے اور فاتحہ وغیرہ کرنی ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے، جبکہ امام موصوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ حضرت امام موصوف کی جو پیدائش ہے وہ 8 رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری کی ہے، اور وفات شوال 168 ہجری میں ہوئی ہے، تو 22 رجب کی تخصیص کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ پھر یہ رسم کیوں شروع ہوئی ہے، کہاں سے یہ آئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ دراصل یہ پردہ پوشی ہے بہت بڑے ایک مسئلے کی۔ چونکہ اگر تاریخ دیکھی جائے، تاریخ کی ورق گردانی کی جائے اور اس کو ذرا اچھے انداز میں پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو ایک بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ کچھ نفرت پھیلانے والوں، کچھ دین کے نام پہ یا کلمہ پڑھنے والوں کے نام پہ کچھ شیطانی صفت انسانوں نے یہ چیز گھڑی ہے، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ وفات ہے 22 رجب المرجب، اس دن اپنی نفرت کی تسکین کے لیے اور امت کو ایک غلط بینر دے کے اس کو بطور عبادت کے کرانے کے لیے یہ سازش کی ہے۔ چنانچہ ایک زمانہ تھا جب تک اہل سنت والجماعت کا غلبہ رہا ہے، اہل حق اپنی کثیر تعداد میں رہے اور انہوں نے ان چیزوں پہ نظر رکھی ہے اور انہوں نے اس کا سد باب کیا ہے، تب تک یہ لوگ اس کو چوری چھپ کے اور پردہ پوشی کے ساتھ کیا کرتے تھے، مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ لہذا ہم چونکہ احتیاط برتتے ہیں کہ ہم کسی جماعت کا، کسی فرقے وغیرہ کا نام نہیں لیتے، چونکہ نام لینے سے نا فرقی بھی فرقہ بن جاتا ہے، تو لہذا اس کی تشہیر کے لیے، پروموشن کے لیے بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ خامخواہ کسی چیز کا نام لے کے سوشل میڈیا وغیرہ پہ اسے بڑھاوا دیا جائے۔ اس احتیاط سے بھی اور اس وجہ سے بھی تاکہ آپسی جو تعلقات ہیں آپسی، ان میں اتحاد رہے، اتفاق رہے اور محبت رہے، اس میں نفرت نہ ہو۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم چاہے تو دیوبندی ہیں، چاہے تو بریلوی ہیں، یا ہم جو بھی ایمانی بھائی ہیں، ہمارے سروں پہ یہ چیز تھوپی گئی ہے کسی اور کی طرف سے، یہ ہمارا کام نہیں تھا، نہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو احترام ہے، آپ کا جو وقار ہے، وہ دیکھیے آپ کا شمار ہے کاتبین وحی میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو منتخب کیا تھا کہ جو وحی مجھ پہ آئے گی اسے تمہیں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اسے حفاظت سے لکھ کے رکھنا ہے۔ تو ایسے دیانت دار، ایسے جو ہے صفت باصفا اور اس طرح کے اجلہ اصحاب پیمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو بڑے صحابہ ہیں، بڑے درجے کے، جن کا بڑا بلند مرتبہ ہے، ان میں ایک نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کچھ لوگوں نے واقعہ کربلا کی وجہ سے، کچھ اپنے ذاتیات کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، کچھ چیزوں کو غلط منسوب کرنے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ بھی کیچڑ اچھالا ہے، جو ہرگز کسی اہل ایمان کے لیے مناسب بات نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرے اور کسی بعد میں ہونے والی برائی کا
ان کی طرف جو ہے اس کی نسبت کرے اور اس کو ان کی طرف منسوب کرے اور اس پہ ٹھپا ان کے نام کا لگائے، یہ ہمارے لیے بدنصیبی ہے اور ہمارے لیے دین سے دوری کی بات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی رسم و رواج سے اور اس طرح کی بدیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اخیر میں ایک بات یہ بھی کہ جو پیدائش کے کھانے ہیں بھائی، ان سے باز آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے مواقع ایسے عطا کیے ہوئے ہیں کہ وہاں اہل ایمان اپنا پیسہ لگائیں، ضرورت مندوں کو دیں، رسم و رواجوں سے بچیں۔ پیدائش برتھ ڈے منانا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہیپی برتھ ڈے یہ ہمارا تو نہیں ہے بھائی، تو لہٰذا اس کے تعلق سے ذرا محتاط رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی معاملات میں اور اپنی دنیا میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔